ابو یوسف الرسیری کی کتاب ہے کہ عمر بن خطاب اگر مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوتا. واٹ وڈ عمر بن خطاب ڈو. اوکے پڑھیے گا, ضرور پڑھیے گا. اوکے ابو یوسف الرسیری, ٹھیک. تو انہوں نے ایک پورا نقشہ کھینچا وہ تھاٹ میٹرکس کے اندر کہ ویئر از دا مین وداؤٹ اسلام, دا اسٹرانگیسٹ مین ان دا ہسٹری, اسٹرانگیسٹ مین. اوکے جس لیول تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے اس فلسفے کو سمجھ لیا, وہ مسلمان نہ ہوتے تب بھی انہوں نے اپنا فلسفہ جو بھی تھا اسی طرح پھیلانا. بٹ سنس وی نو ہز پریویس لائف بفور اسلام, so this Arabian scholar did the math, he did the matrix کہ کس طریقے سے کیا کیا معاملات سائیکالوجی کیسے دیکھتے ہوتے ہیں کسی ایک بندے کی, اسپیشلی صحابہ کی, اور اس کے اوپر اس سائیکالوجی پہ انفلوئنس کیسے دیکھتے ہوتے ہیں, اور پھر اس انفلوئنس کے بعد جو کوشچن بنتی ہے اس کی ریپرکشن دنیا میں کیسے دیکھتے ہیں. سو اٹس ناٹ کہ خالی گورون نے تھاٹ میٹرکس کیے. جی میں آ رہا ہوں میرے سوال سنیے. سو مسلمانوں کو کیا میں نے کیا مسلمان علماء نے کوئی بتایا ہوا ہے تھاٹ میٹرکس کس طریقے سے دیکھتی ہے. So he did the whole maths and he did a 40-year-old Umar ibn Khattab. He did that kind of calculation کہ as much as 40 تک he has to die. He has to die. یہ میرے الفاظ نہیں ابو یوسف کے. He did the math کتاب میں کہ Umar ibn Khattab without Islam has to die before 40. So this is how he's thinking, Abu Yusuf. And he's putting all the math in. And he's saying کہ چونکہ اسلام میں آ گئے تھے وہ, تو چونکہ now you know how عمر بن خطاب کی عمر پتہ ہے نا جب شہادت ہوئی ان کی, he's 63. اوکے ابو بکر صدیق 63 یاد رکھیے گا. اوکے نبی اسلام 63. Okay, now you do the reverse and you'll see at 28 he's converting to 27. Okay, he's converting to Islam. 27 جو ٹیرر جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا عمر خطاب کا مکے میں تھا, وہ 27 سال کے لڑکے کا. اپنے ذہن میں نا امیجری ٹھیک کرے. He's as youth as it gets. He's a boy. اور ہمارا 27 سال کا پاکستانی سڑک کراس کر لے, بڑی بات. لاہور چھوڑے, خالی جول ٹاؤن میں ہی آپ کا کوئی امپریشن مشہور ہوا, 18-19 لڑکیوں کو پتا ہے بس کہ میں کیا چیز ہوں, باقی اور کسی کو بھی وہ بھی غلط مطلب صحیح پتا ہے کہ تم ٹھیک آدمی نہیں ہے. ان میں 18 میں سے 2-3 کو آپس میں ایک دوسرے کا بھی پتا کہ ہاں تو نہیں پتا اس کا, ہاں مجھے پتا. یہ میرا ایکسٹینٹ ہے پاکستانی میں. تو 27-year-old Umar ibn Khattab, he changed his trajectory and then he goes towards influencing the planet as the man who is going to influence after Prophet and Anbiya, of course. The biggest influence in the history through one man, Umar ibn Khattab, who انہی کے مذہب کے اسکالر لکھ رہے ہیں کہ if he did not come to Islam 40 is the max, اس سے اوپر نہیں جا سکتے تھے. Now that should plot a lot of questions and it does, he answers those questions. خود لکھی میں انہوں نے سوال, یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے. ایسی کتابیں نہیں اردو میں پبلش ہوتی. آپ نے جناح صاحب کے بارے میں نبی علیہ السلام کا خواب نہیں پڑھا لوگوں نے جو بتایا ہے, اور جو پروفیسر کیا نام ان کا کیسلر, جس نے آگے وہ خواب ریویل کر دیا تھا نا جناح صاحب کو, نبی علیہ السلام خواب میں کیا زیارت ہوئی. محمد علی جناح کی بات بتا رہا ہوں جی. شبلی نعمانی نے تو بہت بعد میں بتایا, یہ پہلے بتایا, ابھی بہت ریسنٹ پروفیسر ہیں برکلی کے, ایسا وہ ہے کیسلر. ہاں تو انہوں نے پوری نریشن بتائی ہے نا کہ کیا ہوا تھا, کیونکہ ان کو تو پتا تھا, ان کو فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں فرام دوز پیپل جنہوں نے بتایا. تو ویری سمپل تھنگ, 9 کروڑ مسلمانوں کا فیصلہ ہونے لگا اس وقت. 9 کروڑ سے یو تھنک ایک عام بندے کا فیصلہ ہونے لگا اور کائنات میں ہلچل نہ ہو. یہاں پہ اسلام کی بات ہو رہی ہے اور پورے 9 کروڑ بندوں کا فیوچر اور ان کی نسلیں, پھر ان کی نسلیں. آپ کچھ سوچیں ہم کتنے ہو گئے آپ 9 کروڑ اس وقت, آپ کتنے ہو گئے اونچا بولے 24 کروڑ. اپنا ہی سوچنا ہمیشہ. بنگالی کی آزادی نہیں تھی بنگلہ دیش کو, اب کب نکلیں گے ہم اپنے کنویں سے. 25 کروڑ ہمارے اور 30 کروڑ ان کے, کتنے ہو گئے 65 کروڑ ہو چکے ہیں. یہ 65 کروڑ مسلمانوں کا فیصلہ ہونے لگا تھا. یو تھنک اٹس اے اسمال میٹر, اٹس اے میٹر آف اسلام.
That's what we've done. اس سے بڑی تعداد میں کہیں پہ بھی ایک بندے کی وجہ سے ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا. یہ محمد علی جناح اتنی بڑی چیز ہے, اتنا بڑا فیصلہ ہو رہتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج آپ نے 100 بندوں کے لیے کوئی کام کر دیا, 100 سال بعد ہو کیا پتا 50-60 لاکھ بندے اس کے اوپر کاربند ہوئے ہوں. سوری, آپ ایک کا بھی ذمہ نہیں لے رہے ہیں. اور 9 کروڑ میں سے کتنے پاکستان میں تھے یہ تو ہمیں ہی پتا ہے نا. 9 کروڑ تو پورے بر صغیر کی آبادی تھی. زیادہ تر لوگ تو انڈیا میں رہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اپنی جگہ ہی چھوڑ کے آئے. امیگریٹس تو بہت تھوڑے تھے. سو آپ 65 کروڑ کے قریب ہو گئے ہیں وہ لوگ. کتنے میں 65 کیوں بول رہا ہوں, 55 کروڑ, 50 کروڑ چلی کر لیں آن دا لو سائڈ. میں زیادہ ہی ہوں گے, ہمیں پتا پاکستان 25 کروڑ سے زیادہ ہے. کراچی کی آبادی کہاں نکالی انہوں نے, 2 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ. وہ تو خالی نازم آباد میں ہونے. اس طریقے سے ہم 25 کروڑ ہیں. تو بہرحال سوچیں, یہ ہوتی ہے دا ویلیو آف اے مین, محمد علی جناح. اب آپ لوگوں کی کیا ویلیو ہونی ہے؟ ایک IMS کا بچہ یا ایک سورس کوڈ کا, ایک مسلم آئیڈینٹی کا, کسی بھی ایک جگہ کے اوپر اس نے اپنے کلسٹر کے اندر یہ کلیئرٹی کر دی کہ بھائی ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے. وہ جو کے اور پتہ نہیں کس چیز کے نا, وہ گڑ کے وہ چھوٹے چھوٹے سیچرز میں نا اسٹوڈنٹس نکلتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے, اور جاتے تھے پورے کے پورے خود پیدل جاتے تھے, گاڑیاں تو نہیں تھی ان کے پاس. لو سوشیو اکنامک کلاس. کون مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر لوور مڈل کلاس؟ وہ لویسٹ مڈل کلاس کے بچے تھے جو پورے برصغیر میں گئے ہیں پاکستان کے بارے میں بات بتانے کہ کیا پاکستان موومنٹ ہے, ہم ایجوکیٹ کریں گے مسلمانوں کو. والنٹیئر تھے وہ, نوکریوں پہ نہیں تھے. ایک بندے کو ایک بلیف بتانی آ جاتی ہے, اور بلاول کو زیادہ اچھی اردو آتی ہے جناح صاحب سے. یہ بلاول بھٹو کو زیادہ اچھی اردو آتی ہے محمد علی جناح سے. تو ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا جناح صاحب بول کیا رہے ہیں. غور سے سمجھیں ہو کیا رہا تھا. بہت ایزی لے لیا ہم نے علامہ محمد اقبال کو اور محمد علی جناح کو, بہت ایزی لے لیا. ہاؤ دا بلیف سسٹم از کنویڈ. میں ان کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کرنے ادھر نہیں آیا ہوں. سمجھا کو نہ کوئی ڈیٹیل. آرام سینگ از اگلا سٹیپ لینے کے لیے کسی بھی گروپ کو موو کروانا ہو تو سائنس ایک ہی ہے. میرے پاس ہے وائٹ بورڈ, ادھر نہیں ہے وائٹ بورڈ. اوکے, سائنس ایک ہی ہے. چاہے گورے نے کرانا ہو, مارٹن لوتھر کنگ نے کرانا ہو, کالے نے کرانا ہو, ٹھیک ہے, یا پھر کسی براؤن مین نے کرانا ہو, سائنس ایک ہی ہے. اور وہی ہے اگلا سٹیپ آپ کا. مسلم آئیڈینٹی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ ایگزیکیوشن میں اپنے آپ کو نہیں لائیں گے. اور وہ کیسے لائیں گے؟ آپ نے پورا چکا گھمانا ہے. کس کا؟ سب سے بڑا چکا. سب سے بڑا چکا گھومتا ہے تو اندر والے سارے چکے گھومنے شروع کر. That's where I keep saying بھائی گلوبل لیول پہ سوچو. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا باقیوں کا ذمہ لیں. IMS نے 81 countries have registered in IMS. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. 81 countries. آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ میں کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی ایک جگہ پہ نا میں ایک چکر اس کا پورا چکا گھما دوں, باقی ساری مشین آپس میں ڈیپینڈنٹ ہے, سب گھومنا شروع کر دیں گے, سارے بال بیرنگ صحیح جگہ پہ آ جائیں گے. So what is going on? Let's draw a map. Let me draw the map. کیونکہ بریک ہونے والی ہے, میں نہیں چاہ رہا ہوں. کب ہے؟ اوکے, اب میپ دیکھ لیں آپ, بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو پتا. ایک جملہ ہے بڑا سمپل سا, گاڑی ہماری خراب ہے, روڈ ویسے ہی خراب ہونی تھی. گاڑی نہیں خراب ہونی چاہیے تھی مگر گاڑی خراب ہے, اور روڈ اصل میں بھی خراب ہونی تھی, ہونی چاہیے بھی تھی. یہ سمجھ آ گیا انالوجی؟ اب ہماری گاڑی کس کو کہتے ہیں؟ ہماری گاڑی ہمارے اس انٹلیکچوئل کور کو کہتے ہیں, ہمارے اخلاقی کور کو کہتے ہیں, ہمارے کیریکٹر کو کہتے ہیں لٹرلی, ہماری IQ اور انٹیلیجنس کو. ہم سب لویسٹ لو پہ, ہماری گاڑی خراب ہے. اور روڈ نے آگے ویسے ہی خراب ہوتا پوری دنیا کے لیے, چاہے وہ آپ کی گاڑی اچھی ہو یا گاڑی ٹھیک اور خراب ہو. روڈ تو آگے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا. تو روڈ نے آگے خراب ہونا ہی ہونا تھا. آپ کی گاڑی لیکن اس موقع پہ خراب ہوئی بھی ہے جس موقع پہ اب سب کے سب جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, یہودی ہوں, کرسچن ہوں. السلام علیکم, دس می فیصل خان. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسکلی شیخ حضرت عمر کی سٹوری بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو ہی واز اے یوتھ. سو اگر وہ اسلام نہ لے کے آتے تو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا سرکمسٹانسز ان کے ہونے تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے سروائیو کرنا تھا, اپنے قبیلے میں ان کو کیا اسٹیٹس ملنا تھا,
سو دا پوائنٹ از اگر ایک بندہ اسلام پہ آتا ہے تو پورا انٹائر یونیورس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری لے گا، کیونکہ مسلمان کی مسلم آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ سب کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ اپنی گیم کا اپنا سیلف پیوریفیکیشن کہہ لیں یا آئی می مائی سیلف والی گیم کبھی بھی نہیں پلے کرتا ہے کہ بس میں اپنے تک مقید رہوں اور مجھے دوسروں کی ذمہ داری، دوسروں کو ٹھیکہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اگر کسی کی مدد کرنے لگیں تو جو بھی ہمارے ٹیپیکل کیا کہہ لیں ان کو پیرنٹس ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ان کا ٹھیکہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آپ کو کسی کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنے گھر تک مقید رہ لو، یا پھر وی کین سے کہ آپ اپنی اس ایک سرکل میں رہ لو، بس وہی انف ہے۔ تو کبھی بھی یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے اپنی یہ ڈیفینیشن کو بدلا تو دیکھ لیں پھر ہمارے پورے اس دنیا میں ہم کس طرح ذلیل ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے علاوہ کسی مسلمان بچی کو نہیں بچا سکتے ہیں اگر گلی میں اس کو کوئی بدماش چھیڑ رہی ہو، کیونکہ بس اگر سب کو اسی بندے سے ڈر لگے گا جس نے ایک مسلمان میں مسلم آئیڈینٹی کا مسئلہ بنایا ہوگا کہ تم میرے سامنے کوئی برائی نہیں کر سکتے ہو، میں اب کبھی بھی ایسے اسٹینڈرڈس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، کبھی بھی ایسی آئیڈینٹی پہ کمپرومائز نہیں کروں گا جس کی وجہ سے کسی دوسروں کو نقصان ہو، کسی دوسروں کے ایک لائف میں کوئی چینج نہ آ سکے۔ سو یہ بات حضرت عمر پہ بہت فٹ ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو آئی تھنک ان کی عمر 26 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، ہی واز دا یوتھ۔ اگر ابھی ہم نے کچھ نہ کیا، ہم ایک اپنی مسلم آئیڈینٹی کو ایکٹیویٹ نہ کر سکے، تو آنے والی جنریشن کبھی بھی اسلام کو ایک پرفیکٹ ماڈل لے کے نہیں چلے گی، کیونکہ ہمارے اسکولنگ سسٹم جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جنہوں نے انسانیت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، ان بچوں کے اندر وہ چیزیں انجیکٹ کرنی ہوتی ہیں، وہی کہہ لیں کہ انہوں کے نہیں پتہ کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہمیں کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ سو اب یہ ذمہ داری ہم لوگوں پہ ہے کہ آپ کس طرح ایک یوتھ کو موبلائز کرتے ہو، ان کو چینلائز کرتے ہو، کیونکہ بیسٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ کچھ اس طرح کا ورک کر کے جاؤ نا کہ اگر آپ مر بھی جاؤ پھر بھی آپ کا ورک زندہ رہے۔ یہ وہ کوئی فیم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کے لیے کچھ ایسا ورک کر کے جائیں، اپنا کچھ ایسا بیک اینڈ پہ کچھ اس طرح ضرور ایکٹیویٹیز کرتا رہا کریں کہ آپ تاکہ سم ون کین گیٹ سم کائنڈ آف انسپائریشن فرام یو، کہ آپ کی وجہ سے وہ اپنا لائف کا پرسپیکٹیو بدل کے اسلام پہ آ جائے اور اپنے پریکٹسنگ مسلم بن جائے۔ کیونکہ اگر ہسٹری میں دیکھ لیں جو بھی میجر چینج آئے ہیں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، وہ یوتھ سے ہی آئے ہیں، صحابہ واز یوتھ۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ ہم سے کام نہیں